السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یونٹ نمبر 2 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں کلاس 8 کی ہسٹری کی بک سے، ریفارم موومنٹس ان انڈیا، اور یہ چیپٹر جو ہے وہ کچھ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلے حصے میں ہم ریلیجیس ریفارمز کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد کچھ پولیٹیکل ریفارمز کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے بعد کچھ ایجوکیشنل ریفارمز کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کیا انڈیا میں یا سب کانٹیننٹ میں۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ انڈیا یا سب کانٹیننٹ کا مطلب صرف ہندوز یا انڈیا کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت سب کانٹیننٹ کمبائنڈ تھا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس وقت پاکستان کا ایریا، بنگلہ دیش کا ایریا اور انڈیا کا جو ایریا ہے، یہ سب ایک حصہ تھا، سب ایک ملک تھا، اور اس میں مسلمان بھی رہتے تھے، اس میں ہندوز بھی رہتے تھے۔ تو جب ہم سب کانٹیننٹ یا انڈیا کی بات کریں گے ہسٹری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلمس بھی شامل ہیں، اس میں ہندوز بھی شامل ہیں۔ تو آپ نے اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا۔ ہم اپنی بک سے سٹارٹ کریں گے آج ریفارم موومنٹس ان انڈیا، اور سب سے پہلے ہم کچھ ریلیجیس ریفارمز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ انڈیا سے مراد صرف ہندوز نہیں ہے، مسلمز بھی ہیں، تو ہم اس میں مسلم ریلیجن یعنی اسلام کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ہندو میجورٹی بھی وہاں پہ تھی، تو ان کا ریلیجن جو تھا ہندوازم، اس کی ریفارمز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ تو آپ بک پہ آئیں، پیج نمبر 22، ریوائولسٹ موومنٹس آف مسلم اسکالرز ان دا سب کانٹیننٹ۔ پہلے اسلامک موومنٹس کے بارے میں کچھ ذکر ہے، اس کے بعد کچھ ہندو موومنٹس کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد اس طرح سے جو ہمارا ریلیجیس ریفارمز کا ٹاپک ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب ہم بک سے اس کو باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے آپ کا اس چیپٹر کا، ریوائولسٹ موومنٹس آف مسلم اسکالرز ان دا سب کانٹیننٹ، کہ بر صغیر کے مسلم اسکالرز جو تھے، جو مسلم علماء تھے، ٹھیک ہے، اس وقت کے زمانے میں، انہوں نے ایسی کیا ریفارمز لانے کی کوشش کی، انہوں نے کیا ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کی کہ اسلام جو تھا وہ اپنے وقت میں دوبارہ سے ریوائیو کرے، دوبارہ سے زندہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ مسلمس آفٹر دا ڈکلائن آف دا مغل امپائر۔ مغل امپائر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک مغل بادشاہوں نے حکومت کی سب کانٹیننٹ پہ، لیکن اس 1000 سال کی جو حکومت تھی، اس حکومت کے بعد یہ چونکہ مسلمانوں کا ڈکلائن ہوا تو بر صغیر کی حکومت ختم ہوئی مغل حکمرانوں کی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ریلیجن تھا بادشاہوں کا، اسلام، وہ اس میں بھی کافی چینجز آئیں۔ جس کا جو دل کرتا تھا وہ اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہا تھا، جس کا جو دل کرتا تھا وہ کچھ ریموو کر رہا تھا۔ اسلام کی جو بیسکس تھیں وہ تباہ کر دی تھی اس وقت کے بادشاہوں نے اپنی عیاشیوں کے ذریعے۔ تو مسلمانوں کا کیا حال تھا وہ دیکھیں اس میں۔ آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب عالمگیر ان 1707 AD، The Mughal Empire was facing decline in both power and authority، کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل امپائر جو تھا اس میں کوئی بھی ایسا اسٹرانگ بادشاہ نہیں آیا کہ جس کی ہوئی بات جو تھی وہ پتھر پہ لکیر ہوتی، کیونکہ اس وقت بادشاہ کی اتنی امپورٹنس یا ویلیو رہی نہیں تھی۔ اس نے کہا نا ڈکلائن ان پاور اینڈ اتھارٹی، یعنی بادشاہوں کی اس وقت طاقت اور اختیار جو تھا وہ کم ہو چکا تھا۔ There were numerous causes behind the lost glory of the Mughals, such as economic bankruptcy, loss of nobility, weak rulers, rebellions, and invasions by the foreign rulers۔ اس نے کیا کہا کہ کیا وجہ تھی کہ بادشاہوں کا اب اختیار جو تھا وہ اس طریقے سے نہیں رہا تھا۔ تو یہ آپ کو شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ نیومرس کازز کیا تھے۔ مسلمانوں کی لاسٹ گلوری کا مطلب ہے مسلمانوں کی اس کھوئی ہوئی شان و شوکت کی کیا وجوہات تھیں۔ اکنامک بینکرپٹسی، اکنامک بینکرپٹسی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مالی طور پہ بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بالکل مسلمان اس وقت دیوالیہ ہو چکے تھے۔ لاس آف نوبلٹی، نوبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ان کے نواب تھے اور جو بادشاہ تھے، جو امراء تھے، ان کا جو تھا کوئی جو اسپیسیفک سینیریو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ان کی بات کوئی بھی نہیں سنتا تھا۔ ویک رولرز، حکمرانوں کی کوئی بات جو تھی ان کی رٹ قائم نہیں تھی۔ ریبیلینس کا مطلب بغاوت، عام عوام جو تھے وہ بادشاہوں سے بغاوت کر رہے تھے۔ اینڈ انویژنس بائی دا فارن رولرز، اور آگے پیچھے کے جو باہر سے آنے والی چھوٹی چھوٹی فوجیں تھیں وہ حملہ کر رہی تھیں۔ مور اوور دا مغل آرمی لاسٹ اٹس کیپیسٹی ٹو فائٹ بیکاز آف obsolete weapons اینڈ کانسٹنٹ ان فائٹنگ، اور اس کے علاوہ تھا جو مغل فوج تھی اس کی بھی کوئی رٹ اس وقت قائم نہیں تھی، ان کی بھی کوئی طاقت یا ہولڈ نہیں تھا اپنے معاشرے پہ، کیونکہ وہ کانسٹنٹلی، ابھی ہم نے اوپر پڑھنا کہ فارن رولرز انویڈ کر رہے تھے۔ فارن رولرز کی کانسٹنٹ انویژن کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو آرمی تھی وہ کبھی کس محاذ پہ، کبھی کس محاذ پہ، کبھی کس محاذ پہ لڑ رہی تھی کانسٹنٹلی۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مغل بادشاہ تھے وہ جو مغل آرمی تھی ان کے اور
جو تھی رٹ وہ ختم ہو چکی تھی، یا ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ دوبارہ کسی اور محاذ پہ جا کے لڑتے یا وہ اپنی عوام کو بھی کنٹرول کر پاتے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آبسولیٹ ویپنس کے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ بھی اس وقت زیادہ اچھے نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس پیسہ تو تھا نہیں مغل حکومت کے پاس، تو وہ ان کو اچھے ہتھیار بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے. انڈینز ور بیکمنگ increasingly concerned about preserving their faiths, culture, traditions and society. اب اس نے لکھا ہے انڈینز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے جو جب باہر سے جنگ آ کے ہو رہی تھی، جب باہر سے لوگ آ کے حملے کر رہے تھے، تو وہ یہ فرق نہیں دیکھتے تھے کہ یہ انڈین، یہ ایک ہندو ہے یا یہ ایک مسلم ہے. تو اس وجہ سے کیا تھا کہ یہ جو مسئلہ تھا نا فیتھ اور کلچر اور ٹریڈیشن کا، کہ وہ مسلمان کے روایات جو تھیں وہ بر صغیر کی، وہ مسلمانوں کی بھی خراب ہونی تھی اور ہندوز کی بھی خراب ہونی تھی. Muslim scholars in subcontinent. The efforts for the Muslim awakening and impact of influential Muslim scholars started to appear at the horizon of the subcontinent. کہ مسلم اسکالرز نے جب دیکھا کہ انڈیا کی اتنی بری حالت ہو چکی ہے، تو انہوں نے اپنی جو کوششیں تھیں وہ شروع کر دی اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے. In the 17th century during the reign of Mughal Emperor Akbar، یہ اس سے آگے جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کوششیں کب سٹارٹ کی تھی؟ 17 سینچری میں، جب مغل ایمپرر اکبر، بادشاہ اکبر کا دور تھا. شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی and Haji Shariatullah were recognized for their prolific services for the regeneration of Islamic society in the history of the Muslims of the subcontinent. یہ جو انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، یہ ان کو ایک لقب دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے. مجدد الفسانی ان کو کہتے تھے، شیخ احمد سرہندی کو. اس کے بعد شاہ ولی اللہ، یہ سب ان علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اب ان سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم اس میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے لکھے ہوئے ہیں شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، 1564 to 1624. یہ جو انہوں نے ٹائم لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنے سال تک اپنی خدمات کی. 66 ایئرز، یعنی ان کی ٹوٹل ایج لکھی ہوئی ہے. 66 ایئرز ان کی ٹوٹل ایج تھی. اور اب ہم اس ایج کے حساب سے ہم ان کو پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کب یہ کام سٹارٹ کیا اسلام کو ریوائیو کرنے کا. انٹروڈکشن. شیخ احمد سرہندی الفاروقی النقش بندی، یہ ان کا پورا نام ہے. ان کے حلقے سے یہ جو اسلام، اب یہ النقش بندی آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا بہت سارے بچوں کو، یہ مختلف اسلام میں کلاسز ہیں. جو اسکالرز ہیں، اسکالرز کی کلاسز ہوتی ہیں کہ اسکالرز کیا کرتے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اسکولز آف تھاٹس میں. کہ یہ جو ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ کسی چیز کو کسی اور طرح سوچتا ہے، کسی اور چیز کو کسی اور طرح سوچتا ہے. تو یہ نقش بندی اسکول آف تھاٹ کے اسٹوڈنٹ تھے. واز بورن آن 26 جون 1564. ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے کہ شیخ احمد سرہندی الفاروقی نقش بندی کب پیدا ہوئے تھے؟ 26 جون 1564 کو. His father شیخ عبد الاحد was a prominent Muslim Sufi scholar of his time. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبد الاحد، اور وہ اس وقت کے ایک مشہور مسلمان جو تھے، وہ صوفی اسکالر تھے، یعنی اس وقت ایک مشہور مسلمان عالم تھے. شیخ احمد obtained his basic education in قرآن، حدیث، تفسیر. کہ شیخ احمد سرہندی نے اپنی تعلیم کن شعبوں میں حاصل کی؟ قرآن پڑھا انہوں نے، حدیث پڑھی، تفسیر یعنی قرآن پاک کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، فلسفی فلسفہ پڑھا، تھیولوجی فرام سرہند. تھیولوجی کہتے ہیں دینیات کے علم کو، ڈفرینٹ ریلیجنس کے علم کو، مختلف ریلیجنس کو اسٹڈی کرتے ہیں اس میں آپ. During this time, Islamic teachings were in decline because Muslim scholars and ulama neglected the necessity of the actual teachings of Quran and Sunnah. اس زمانے میں کیا ہوتا کہ مسلمانوں کا جو دین تھا، اسلام، قرآن کی جو آیات تھیں یا احادیث کا جو علم تھا، وہ پیک پہ نہیں تھا، یعنی اس کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے دل و دماغ میں قرآن اور احادیث سے ریلیٹڈ بہت سارے وہم بیٹھ گئے تھے، بہت سارے انہوں نے خود جس کو کہتے ہیں متس کریٹ کر لی تھی انہوں نے قرآن و حدیث سے ریلیٹڈ، جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کا جو اصل روح تھی وہ ختم ہو چکی تھی. He wrote many books and described the vitality of Quran and prophethood for the Muslims and the humanity. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور ان کتابوں کے لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں قرآن کی اہمیت، وائٹیلٹی کہتے ہیں امپورٹنس کو، اہمیت کو، کہ وہ قرآن اور حدیث کی اہمیت بیان کر سکیں اپنی بکس میں، کہ کتنا ضروری ہے کہ مسلمان آگے پیچھے کی باتوں میں پڑھنے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احادیث سے علم حاصل کریں.
آگے آئیں مین کنٹریبیوشنس. شیخ احمد سرہندی quickly rose to the pinnacle of experience and vision and made extraordinary contributions to the revival of Islam. شیخ احمد سرہندی نے چونکہ علم بہت زیادہ حاصل کیا تھا, ہم نے اوپر پڑھا نا کہ انہوں نے کون کون سی فیلڈز میں پڑھا, قرآن, حدیث, تفسیر, فلسفی اینڈ تھیولوجی تو مین کنٹریبیوشن جب انہوں نے اتنا سارا علم حاصل کیا نا تو وہ فوراً ہی پینیکل کہتے ہیں چوٹی کو, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئے اپنے علم کے, اور انہوں نے اس علم کے ذریعے کیا کیا, جب ان کے پاس اتنا سارا نالج اکٹھا ہوا تو انہوں نے وہ علم مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا, اور اس سم آف ہز امپورٹنٹ سروسز, اور انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کی خدمت کی. پہلا پوائنٹ, فائٹ اگینسٹ دین الہی. اب دین الہی کے بارے میں آپ کو پروبیبلی پتہ بھی ہوگا کہ دین الہی اکبر بادشاہ تھا, مغل سلطنت کا ایک بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا, یہ آپ بات آپ کی بک میں نہیں لکھی ہوئی, یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہی ہوں. اس نے کیا کیا کہ اسلام میں بہت اسپیسیفک قسم کی سزائیں بھی موجود ہیں, اسلام میں اسپیسیفک قسم کے احکامات ہیں ہر چیز کے لیے. فار ایگزامپل, بہت کامن ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی, چوری کرنے کی سزا. آپ سب کو پتہ ہے کہ چوری کرنے کی سزا کیا ہے, کہ اس کا ہاتھ اس شخص کا کاٹ دیا جائے جو چوری کر رہا ہے. اب یہ سزا کیا ہے, اگر بادشاہ, اب یہ سزا ہر بندے پہ اپلیکیبل ہے, امیر غریب, اونچا نیچا, چھوٹا بڑا, سب کے لیے اپلیکیبل ہے. جس شخص نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب اگر بادشاہ چوری کرے اور اسلامک قانون اپلیکیبل ہو تو اس حساب سے بادشاہ کا ہاتھ بھی کٹ جانا چاہیے. تو یہ سزا بادشاہ اکبر جو تھا اس کو اپنے لیے مناسب نہیں لگی. اس طرح کی اور بھی بہت سی سزائیں ہیں جو بادشاہ پہ بھی اپلیکیبل ہو سکتی تھیں اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہو. تو اس نے ان سے بچنے کے لیے اور کیا کیا کہ اس نے اسلام کی کچھ اچھی باتیں جو اس کو اپنے لیے سوٹیبل لگیں, ہندوازم سے, ہندو ریلیجن کی کچھ اچھی باتیں جو اس کو اپنے لیے سوٹیبل لگیں, اسی طرح عیسائیت سے چھوٹی باتیں جو اس کو اپنے لیے اچھی لگیں. اس کے بعد اور بھی بہت سے چھوٹے ریلیجنز جیسے سکھزم تھا, مجوسیت تھی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے, شیطان کی پوجا کرنے والے, ان سب ریلیجنز میں سے جو باتیں اس کو اچھی لگی نا, اس نے کیا کیا, وہ سب باتیں اکٹھی کی اور ایک نیا دین جو تھا وہ لکھ کے اس نے دین الہی کریٹ کر دیا. اور اس کے اکارڈنگلی یہ بھی بہت ضروری تھا کہ جب بھی بادشاہ کے دربار میں کوئی آئے تو وہ بادشاہ کو سجدہ کرے. اب جو شخص بادشاہ کو اس وقت سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو پھانسی کی سزا بھی ہوتی تھی, اس کو زندان میں بھی قید کیا جاتا تھا, اور جو بھی اس معاملے کی نوعیت ہوتی تھی اس حساب سے اس کو ضرور ایک کڑی سزا دی جاتی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دین الہی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا. اب دین الہی سے کیا ہو رہا تھا کہ اس کا مسئلہ کیا بنا تھا کہ اسلام کی جو اصل روح تھی نا وہ خراب ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اور سجدے کا کانسیپٹ اسلام سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. آپ کو اگر مسلمان ملیں گے یا اسلام ملے گا تو آپ کو نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اور مسجد آپ کو ضرور ملے گی. تو وہ سجدہ جب مسجد میں اللہ کے علاوہ کہیں اور ہو رہا تھا تو اس سے اسلام کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں کریٹ ہو رہی تھی اس وقت لوگوں کے دلوں میں, یا وہ لوگ جو نئے مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کے دماغ میں بہت ساری باتیں فضول میں آ جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو رہے تھے. تو انہوں نے دین الہی کے خلاف جو تھا وہ اجتہاد کیا اور انہوں نے اس بادشاہ کو اس چیز سے روکا. اب آپ کی بک سے دیکھتے ہیں بک کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں. Mughal Emperor Akbar presented دین الہی that was combination of the teachings of Hindu and Muslim beliefs, کہ اس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ریلیجن میں سے اچھی تھوڑی سی باتیں اکٹھی کی, and doctrines of some local religions, اور آگے پیچھے کے چھوٹے موٹے جو دین تھے ان میں سے بھی کچھ. Sheikh Ahmad Sirhindi described it as an attack on Islam and vowed to eradicate the ambiguous religious teachings from daily lives of the Muslims. اس نے کیا کیا, اس نے حضرت شیخ احمد سرہندی نے کیا کیا, ان کو لگا کہ یہ جو دین الہی کا کانسیپٹ ہے وہ اسلام کے اوپر ایک وار کیا جا رہا ہے, اسلام کی حقیقت کو چھپانے کے لیے اسلام کی حقیقت کو ضائع کیا جا رہا ہے, اور اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ اس سب کو ختم کریں گے. His efforts became successful when Emperor Jahangir cancelled all those orders of his father Akbar which were against the teachings of Islam, and hence infamous Deen Ilahi came to an end. اور ان کی یہ کوششیں جو تھیں وہ کام آئیں, اور کیا ہوا کہ بادشاہ اکبر کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر اپنی ریاست کا بادشاہ بنا تو اس نے دین الہی کو کینسل کر دیا. اس کے جتنے بھی رولز ریگولیشن تھے جو دین الہی سے ریلیٹڈ تھے وہ اس نے سب کینسل کر دیے. تو ان کی کوششوں سے کیا ہوا کہ ایک نیا دین جو مسلمانوں کو خراب کر رہا تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. صحیح ہو گیا. آگے آئے اگلے پیج پہ فیکٹس ٹو نو کا ایک بلاک لکھا ہوا ہے. Islamic followers have referred to Sheikh Ahmad Sirhindi as مجدد. اسلامک فالوورز یا اسلامک اسکالرز نے مجدد ان کو کہا ہے, مجدد الفسانی. اب مجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے, ریوائیور, یعنی دوبارہ سے کسی چیز کو زندہ کرنے والا.
مجدد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو زندہ کرنے والا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایک ایسے وقت میں اسلام کے بارے میں بات کی تھی جب سب لوگ اسلام سے دور ہو رہے تھے یا دین الہی جیسی باتیں اسلام کو خراب کرنی تھی. اس لیے ان کو مجدد بھی کہا جاتا ہے, ریوائیور بھی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو کوشچن بھی آ سکتا ہے, شارٹ کوشچن, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اگلے پیج پہ آئیں, مکتوبات امام ربانی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مکتوبات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. مکتوبات کہتے ہیں مکتوب کی جمع کو, اور مکتوب کا مطلب ہوتا ہے خط. ٹھیک ہے, تو مکتوبات امام ربانی کا مطلب ہوا کہ امام ربانی کے خطوط. اب امام ربانی بھی یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام ربانی بھی یہ شیخ احمد سرہندی کو ہی کہہ رہے ہیں. تو اب اگر آپ کو پیپر میں کوشچن آ جائے امام ربانی لکھا ہوا ہو یا مجدد الفسانی لکھا ہوا ہو یا شیخ احمد سرہندی لکھا ہو, تو مطلب یہی ہے کہ وہ تینوں ایک ہی نام ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک ہی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو مکتوبات امام ربانی کو دیکھیں. مکتوب ان اردو مینز لیٹر, اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا خط کہتے ہیں. شیخ احمد روڈ لیٹرز ٹو دا نوبل پرسنل آف دا رائل کورٹ. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خط لکھے کہ بڑے بڑے جو اس وقت وزراء اور شرفاء تھے, جو کورٹس کے, کورٹ کہتے ہیں رائل کورٹ یعنی بادشاہ کا جو اس وقت کورٹ تھا, اس کا جو دیوان تھا, اس میں انہوں نے بڑے بڑے وزیر اور جو امیر لوگ تھے ان کو خط لکھے. These letters were focused on persuading the princes and nobles to understand teachings of Islam and to show the right path to the people and the kings. اس میں انہوں نے کس چیز پہ فوکس کیا؟ خط لکھ کے انہوں نے لوگوں کو اس طرف ابھارا, اور لوگوں کے ذہن اس طرف متوجہ کیے کہ بادشاہوں کو اور جو وزیر اور امیر لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف واپس آئیں, اسلام کے رولز کو خود فالو کریں, تاکہ جو عوام ہے وہ ان کو دیکھتے ہوئے اسلام کے اصل قانون اور اصل جو اسلام کی روح ہے اس کی طرف واپس آئے. اب ان خطوط کی وجہ سے کیا ہوا نیچے دیکھیں. شیخ احمد واز اے رول ماڈل فار دا مسلمس. وہ مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ تھے. ہی لیڈ اسٹریس آن پریکٹسنگ دا ٹرو اینڈ پیور اسلامک پرنسپلس ان آل واکس آف لائف. اور انہوں نے اس بات پہ بہت سخت زور دیا کہ مسلمان زندگی کے ہر معاملے میں صرف نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے میں اسلام کو فالو نہ کریں, بلکہ وہ اپنی تجارت میں, لین دین میں, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, اپنے رشتوں میں, وہ ہر جگہ پہ اسلام کو فالو کریں. اسلام کے جو بھی طریقے ہیں, جو بھی اطوار ہیں, وہ سب فالو کریں. His biggest milestone achievement was his resistance against دین الہی, which highlighted the need for revival of true Islamic practices. اور ان کی سب سے بڑی جو کامیابی تھی وہ تھی دین الہی کو ختم کروانا. دین الہی کے اگینسٹ انہوں نے بات کی اور اس کو ختم کرایا, جس کی وجہ سے اسلام کی اصل روح جو تھی وہ واپس زندہ ہوئی. شیخ احمد سرہندی spent his life in working towards making people adhere with the actual and factually laid down path of Islam. Actual factual کا مطلب ہوتا ہے کہ حقیقی طریقے کی جو بات تھی اسلام میں کی, جو حقیقی روح تھی, ان کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی کہ وہ لوگوں کو اس اصل اسلام کی طرف واپس لے کے آتے رہے. کیونکہ اس وقت جو تھا وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب اسلام کی اصل روح جو تھی وہ مکس ہو گئی تھی کہیں دین الہی اور ہندوازم کے درمیان میں. ٹھیک ہے. He continued his preaching of Islam till the end of his life. اور وہ اپنی زندگی کے آخر تک اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کے اصل روح کی طرف واپس بلاتے رہے. اور یہ آپ کے پاس اوپر ٹام آف مجدد الافسانی کا مزار بھی بنا ہوا ہے, آپ اس کو گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ دیکھیں, اب نیکسٹ کون سے اسکالر کے بارے میں لکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بارے میں. 1703 to 1762 یہ ان کا لائف اسپین لکھا ہوا ہے, وہ کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے. اب شاہ ولی اللہ کے بارے میں دیکھیں. شاہ ولی اللہ واز بورن ان 21 فیبرری 1703, 21 فروری 1703 کو پیدا ہوئے. ہز ریئل نیم واز قطب الدین. یہ آپ کو ان کا اصل نام بھی پتہ ہونا چاہیے, شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ ان کو لوگوں نے عقیدت سے ان کا نام رکھ دیا کہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ولی, اور شاہ جو تھے وہ ان کو ان کی نسبت سے کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, اور لیکن ان کا ریئل نیم تھا قطب الدین. But later he was known as Shah Wali Allah due to his piety, اس کو کہتے ہیں تقوی, یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ولی اللہ کہنا شروع کر دیا. His father Shah Abdur Rahim, a well-known religious scholar, established مدرسہ رحیمیہ in Delhi. ان کے والد بھی ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے, ان کا نام تھا عبد الرحیم, اور انہوں نے کیا کیا, دہلی میں ایک مدرسہ کھولا تھا جس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ. شاہ ولی اللہ آلسو ٹاٹ ان مدرسہ رحیمیہ اینڈ بیکیم اے رول ماڈل فار اسٹوڈنٹس. انہوں نے شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے بھی اپنے والد کے مدرسے میں کافی عرصے تک پڑھایا, اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت اچھے ٹیچر ثابت ہوئے. ان 1724 ڈیورنگ ہز وزٹ ٹو حجاز, شاہ ولی اللہ ریسیوڈ فردر ایجوکیشن فرام شیخ ابو طاہر بن ابراہیم. اور پھر کیا ہوا, 1724 میں وہ حجاز, سعودی عربیہ کو کہا جاتا ہے, سعودی عرب جدھر مکہ اور مدینہ ہے, اس علاقے کو حجاز بھی کہا جاتا ہے. تو وہ حجاز گئے جہاں پہ ان کو ایک نئے ٹیچر مل گئے
گئے, ان کا نام لکھا ہوا ہے شیخ ابو طاہر بن ابراہیم, اور انہوں نے وہاں جا کے بھی ان سے علم و فضل حاصل کیا. آفٹر دا ڈیتھ آف اورنگزیب عالمگیر, مغل امپائر واز ڈیکلائننگ. بادشاہ عالمگیر کے بعد کوئی بھی ایسا بادشاہ نہیں تھا جس کی ریٹ بہت مضبوط ہوتی, تو اسی لیے جو مغل امپائر تھی یا مغل سلطنت تھی وہ اس وقت تباہ ہو رہی تھی. مسلمس ور ڈس یونائٹیڈ اینڈ دیئر ریلیجن واز ولنریبل ٹو اٹیکس. مسلمانوں کے آپس میں کوئی اتحاد نہیں تھا, مسلمان بکھرے ہوئے تھے, اور اس بکھرنے کی وجہ سے جو ان کا دین تھا, اسلام تھا, اس پہ بھی لوگ حملے کر رہے تھے. اب اسلام پہ حملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کو کھڑا کر کے کسی جگہ پہ اسلام نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اسلام کو آپ نے کسی پکچر میں بنا کے رکھ دیا تو اسلام آپ کے رویوں میں نظر آنے والی چیز ہے. اسلام لوگوں کے طور طریقے, لائف سٹائل میں نظر آنے والی چیز ہے. تو اس وجہ انسان اب اسلام, اس کا مطلب کیا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے نا اسلام واز ولنریبل ٹو اٹیکس, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے طور اطوار اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان کو دیکھ کے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں جو یہ سب کام کر رہے ہیں. According to Shah Wali Allah, these issues were partly the result of incomplete knowledge of Quran and Hadith. اور شاہ ولی اللہ کے مطابق یہ جو مسائل تھے اس وقت, یہ اس لیے تھے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا مکمل علم ہی نہیں ہے, لوگوں کو قرآن اور حدیث کی ایکچوئل سمجھ ہی نہیں ہے. He also realized that the Muslim community needed strong leadership, particularly in Delhi. ان کو یہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو اس وقت ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, یعنی مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے تلے اکٹھا ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور سے دلہی میں. He wanted Muslims to follow Islamic morals and spiritual teachings in their social, economic and political lives. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی زندگی کے ہر راستے پہ, مسلمان اپنی زندگی کے ہر پہلو میں, چاہے وہ سوشل ہو یعنی ان کے معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہو, اکنامک ان کے پیسے کمانے کا طریقہ ہو, ان کی تجارت ہو, ان کا بزنس ہو, یا ان کی سیاسی زندگیاں ہو, یعنی مطلب انہوں نے رول ریگولیشن کیسے بنانے ہیں, ہر طریقے سے ان کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اب سب سے پہلے دیکھیں ان کی مین کنٹریبیوشنز کیا تھی. مین کنٹریبیوشن کہ انہوں نے سب سے بڑی خدمات ان کی کیا تھی. سب سے پہلی ہے ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اب کس لینگویج میں کیا آپ دیکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ ڈیزائرڈ دیٹ دا مسلمس شوڈ انڈرسٹینڈ دا ٹیچنگ آف اسلام. شاہ ولی اللہ کی یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کو اسلام کی جو اصل ٹیچنگز ہیں, اسلام کی جو ہدایات ہیں, ان کے بارے میں سمجھ آئے. Hence he translated Holy Quran in Persian language because only a few people could speak Arabic. اب کیا ہوا کہ شاہ ولی اللہ نے کیا کیا, اب عربک اس وقت تو 1703 تو بہت پرانی بات تھی, آج 2024 میں بھی اتنی جو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں, ان میں سے سوائے جو عربک ریجن کے علاوہ رہنے والے لوگ ہیں کسی کو عربی آتی ہوگی, ٹھیک ہے, عربی کسی کو بھی نہیں آتی, ابھی آج تک نہیں آتی. تو اس وقت آج کل تو پھر نالج بہت زیادہ ہے نا, انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے, اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ انٹرنیٹ پہ بے شمار اسکالرز ہیں, آپ کسی کے بارے میں بھی بات سن سکتے ہیں, کسی کے کا بھی فتویٰ لے سکتے ہیں, کسی کا بھی آپ تفسیر سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس وقت یہ فیسلٹیز نہیں تھیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا جو سب سے مین مرکز ہے وہ ہے قرآن پاک. تو انہوں نے کیا کیا کہ عام لوگ اس وقت فارسی بولا کرتے تھے, انہوں نے قرآن پاک کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ مسلمانوں کو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ اصل میں سمجھ بھی آئیں, وہ صرف عربی نہ پڑھیں بلکہ ان کو سمجھ بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہنا چاہ رہا ہے. Later on his two sons شاہ عبد القادر and شاہ رفیع translated the Holy Quran in Urdu language. اور اس کے بعد ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں, شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع, انہوں نے قرآن مجید کو عربی سے اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. اسکالرلی ورکس, مطلب اسکالرلی ورکس کا مطلب ہے کہ انہوں نے علم میں کیا خدمات انجام دی ہیں, علم کس طریقے سے انہوں نے امپروو کیا, مطلب انہوں نے کس طریقے کچھ کتابیں لکھی یا کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کا نالج امپارٹ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ. شاہ ولی اللہ پروموٹڈ ہز میسج تھرو آؤٹ ہز رائٹنگس اینڈ ٹیچنگس. انہوں نے اپنی جتنی بھی کتابیں لکھی, جتنا بھی کچھ لکھا اور جو بھی انہوں نے لوگوں کو بتایا, اس کا مقصد صرف قرآن اور حدیث کی اشاعت تھی. ہی روٹ 51 بکس ان پرشین اینڈ عربک. انہوں نے فارسی اور عربی زبان میں 51 کتابیں لکھی ہیں, 51 بکس لکھی ہیں, جن کا امنگ ہز رائٹنگس, ان کی کتابوں میں کیا کیا شامل ہے, حجت اللہ البالغہ اینڈ ازالت الخفا ان خلیفۃ الخلفاء. اب یہ عربی میں نام لکھے ہوئے ہیں. یہ جو پہلی بک ہے حجت البالغہ, یہ جو ہے یہ دین سے ریلیٹڈ ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کے دل و دماغ میں دین کس طریقے سے افیکٹ کرتا ہے, دین کس طرح سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے, یہ اس میں وہ لکھا ہوا ہے. اینڈ ازالت الخفا ان خلیفۃ الخلفاء میں
خلافتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، تاکہ مسلمانوں کو جو یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے 4 خلیفہ ہیں اسلام کے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلیفہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بک انہوں نے لکھی تھی کہ لوگوں کے دماغ میں جو مسکنسیپشن ہے یا کسی کو اگر نہیں پتہ کمپلیٹ نالج دینے کے لیے انہوں نے یہ ازالۃ الخفا عن خلیفۃ الخلفاء لکھی تھی. نیچے آئیں. Opposition to Marathas and restoration of the Mughal Empire. One of the greatest contributions of Shah Waliullah was his organization of opposition against the growing power of Marathas. مراٹھا کیا تھے؟ مراٹھے کون تھے؟ مراٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا گروپ تھا، ایتھنک گروپ تھا جو اس وقت انڈیا پہ حملے کر رہا تھا. یہ انڈیا کے باہر رہتے تھے اور وقتاً فوقتاً انڈیا جو سب کانٹیننٹ کا علاقہ تھا اس پہ حملے کرتے تھے. اور شاہ ولی اللہ نے کیا کیا؟ ایک اپنی تنظیم بنائی جو مراٹھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے اگینسٹ تھی. They were threatening to suppress the Mughal Empire. اور مراٹھا جو تھے وہ دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ مغل امپائر کو ختم کر دیں گے، تو انہوں نے اس کے خلاف کام کیا. Shah Waliullah realized that a Muslim unity was required and has wrote to various noble Muslims to join hands to overthrow Marathas in order to restore the declining Mughal Empire. کہ شاہ ولی اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت سارے مسلمان عمرا، مسلمان امیر اور مسلمان وزیروں کو خطوط لکھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اپنی طاقت یعنی اپنی فوجیں ہمارے ساتھ اکٹھی کریں تاکہ ہم مراٹھوں کو شکست دے سکیں اور یہ جو مسلم ایک امپائر ہے، ایک مسلم ریاست ہے، مغل ریاست، اس کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ بار بار مراٹھوں سے لڑتی رہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ احمد شاہ ابدالی along with the local Muslim leaders defeated Marathas at Panipat in 1761 and restored the Mughal Empire. ان کے بار بار خطوط لکھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک فائٹر تھے، مسلم فائٹر احمد شاہ ابدالی، وہ آئے اور انہوں نے مراٹھاس کو جو تھا وہ ساری افواج کے ساتھ مل کے شکست دی، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مراٹھوں کا جو خطرہ تھا مغل امپائر کے اوپر سے وہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہٹ گیا. Bridging the differences among Muslims. مطلب مسلمانوں کے جو آپسی اختلافات ہیں، مسلمانوں میں جو فرقے کی بیس پہ بٹا ہوا ہے انسان، ان کا جو ڈفرینس تھا، ان میں جو دوریاں تھیں، انہوں نے اس کو ختم کیسے کیا؟ شاہ ولی اللہ bridged the gap between various Muslim sects through his writings and speeches. انہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان جو دوریاں تھیں یا جو ان کے درمیان ناراضگیاں پیدا ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اور بہت سی جگہ پہ خطبے دیے اور سپیچز کی. He believed that the pathway to the Muslim revival would pass through the clarity of concepts about the fundamentals of Islam and reconciliation among different sects. اس کا یہ لائن تھوڑی نہیں بہت امپورٹنٹ لکھی ہوئی ہے، آپ کو اس کا مطلب سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے. مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، اس کو مسلمان صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کی بیسکس کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اسی لیے وہ مختلف فرقوں پہ بٹے ہوئے ہیں. اور ان مختلف فرقوں کو ختم کرنے کا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سب فرقے جو تھے وہ آپس میں مفاہمت اختیار کریں، ایک دوسرے کے جو بھی ان کے ویوز ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں. اور اس چیز کی ہمیں آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو مل جائے کہ میں فلاں فرقے سے ہوں اور آپ کہیں میں فلاں فرقے سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو نظریات ہیں یا آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ اس پہ امپوز کریں یا اس کو بتائیں کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں، یا وہ آپ کو بتائے کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں. اس کے بجائے آپ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور بس اس کے بعد آپ کے نظریات آپ کے پاس رہیں اور میرے نظریات میرے پاس رہیں. وہی اب اس سے کیا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اکٹھے ہو گئے تو مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ تھا جس پہ انہوں نے اکٹھا رہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو مسلمانوں میں لڑنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچے گی کہ وہ آپس میں فرقے بنا کے لڑتے پھریں. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ شاہ ولی اللہ روٹ ازالت الخفا عن خلیفۃ الخلفاء meaning removal of ambiguity about the caliphate of the early caliphs. ambiguity کا مطلب ہوتا ہے ambiguity بھی کہتے ہیں ambiguity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ
کسی بھی قسم کی جو ان کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں کوئی بھی بات تھی, لوگوں کے دلوں میں کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن تھی خلافت سے ریلیٹڈ, اس کو ختم کیا جائے. دس بک واز ہائیلی ایکلیمڈ ایز دا مین سورس آف پولیٹیکل تھاٹ آف شاہ ولی اللہ, اور اس سے ان کا جو پولیٹیکل تھاٹ تھا, یعنی ان کا جو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت کے حکمران کس طریقے سے حکومت کریں, اس سے انہوں نے یہ بھی بہت زیادہ اس میں بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمان کس طریقے سے حکومت کریں. شاہ ولی اللہ ideas motivated the Muslims in times of despair. شاہ ولی اللہ کے جو خیالات تھے انہوں نے مسلمانوں کو اس نا امیدی اور پریشانی کے وقت میں بہت زیادہ حوصلہ دیا. Influence of his teachings lasted for long even after his death. اور انہوں نے جو مسلمانوں کو سکھایا وہ جو تھا وہ صرف ان کی زندگی میں ہی نہیں ان تک رہا مسلمانوں تک, بلکہ ان کی وفات کے کئی سالوں کئی عرصے بعد بھی آج تک بھی مسلمان ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. His followers kept promoting his ideas and teachings, including his sons شاہ عبد العزیز. یہ ان کے بیٹوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جو آئیڈیاز ہیں, ان کے جو خیالات تھے, ان کا جو نظریہ تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھا رہنا چاہیے, کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھنا چاہیے اور فرقوں میں نہیں پڑنا چاہیے, اس آئیڈیا کو ان کے بیٹوں نے پروموٹ کیا اور مزید پھیلایا, جن کے نام تھے شاہ عبد العزیز, شاہ عبد القادر اینڈ شاہ رفیع الدین. Many supporters of Pakistan movement believed that they were building on the idea of two nations posited in Shah Waliullah's works. اور ان کے خیال میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بہت حد تک کوشش کرتے تھے کہ وہ مسلمان اور ہندوؤں کے جو آئیڈیاز تھے وہ ان کو سیپریٹ رکھنے کی کوشش کریں, جو بعد میں کئی لوگوں نے اس طرح بھی اس کو سمجھا کہ شاید یہ دو قومی نظریہ یعنی جو ٹو نیشن تھیری ہے اس کو بھی اس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 26 پہ, سید احمد شہید بریلوی. اب یہ ان کا نام سا لکھا ہوا ہے سید احمد شہید, تو اٹ لٹرلی مینس کہ یہ ایک جنگ میں شہید ہوئے تھے. سید احمد ان کا نام تھا. 1786 میں یہ پیدا ہوئے, 1831 میں انہوں نے شہادت حاصل کی. انٹروڈکشن پہ آئیں. سید احمد واز بورن ان 1786 in رائے بریلی, a small town near لکھنؤ. لکھنؤ کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا رائے بریلی, جہاں پہ سید احمد پیدا ہوئے. He received his education of Quran and Hadith from the sons of شاہ ولی اللہ in مدرسہ رحیمیہ. ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے والے میں کہ سید شاہ ولی اللہ کے جو والد تھے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا تھا, اور شاہ ولی اللہ نے بھی اس میں پڑھایا تھا, اور بعد میں ان کے بیٹے بھی اس مدرسے میں پڑھاتے رہے. تو اسی مدرسے میں سید احمد شہید جو تھے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی قرآن اور حدیث کی. In 1810 he also learned to use the European weaponry. اور 1810 میں انہوں نے یورپین ویپنری یعنی انہوں نے جو ہتھیار تھے, انگریزی ہتھیار تھے, اس وقت سب کانٹیننٹ میں ہتھیار اتنے زیادہ ایڈوانسڈ نہیں تھے, گو کہ اس وقت جو گولیاں تھیں, توپیں, بارود اور یہ سب چیزیں ایجاد ہو چکی تھی, لیکن سب کانٹیننٹ کی آرمی کے پاس یہ نہیں تھیں. تو جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کو یوز بھی کرنی نہیں آتی ہوتی. تو جب انہوں نے کیا کیا, برے صغیر میں اس وقت تک تلوار سے ہی لڑا جاتا تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے خاص طور سے یورپین ویپنری, انہوں نے جو ان کا اسلحہ تھا اس کو چلانا سیکھا. He was given the command of the group of soldiers due to his capabilities. اور وہ اتنے قابل تھے ویپنس چلانے میں اور اتنے انٹرسٹڈ تھے اس کام میں کہ ان کو پورا ایک گروپ, ایک اسکواڈ بنا کے دے دیا گیا کہ آپ اس کو لیڈ کریں. Owing to his piety, he was also tasked with the leading of the troops' prayers. اور ان کا جو تقویٰ تھا, ان کا اللہ تعالیٰ سے جو قربت تھی, اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک اور بھی ڈیوٹی دی گئی کہ ان کا اسکواڈ تو دے دیا گیا لڑنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اسکواڈ کو نماز پڑھانے کی جو ڈیوٹی تھی, جو جماعت کی ڈیوٹی تھی, وہ بھی ان کے پاس تھی. Sayyid Ahmad was committed to the idea of jihad and desired that Muslims must liberate themselves from non-Muslim rule through armed struggle against the British domination and Sikh regime in northwest frontier. اب اس میں دیکھیں, یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے اور امپورٹنٹ بات بھی ہے. سید احمد جو تھے وہ جہاد کے آئیڈیا سے کمیٹڈ تھے. جہاد کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان, مال, علم, قلم سے لڑیں. یہ کیا ہے, جہاد. اب شاہ احمد شہید جو تھے ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ مسلمانوں کو یہ جو ہندوز اور سکھوں کی اور جو انگریزوں کی بے جا قسم کی پابندیاں ہیں اور جو انہوں نے ہم ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, اس پہ چپ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ مسلمانوں کو اس وقت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈیفینس اپنا ریڈی کرنا چاہیے اور ان سے ڈیفینس
خود حاصل کرنا چاہیے, ان کو لڑنا چاہیے اس چیز پہ, کیونکہ اسلام کا بھی یہ کانسیپٹ ہے نا کہ کہ اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مسلمان نہیں پسند, اللہ تعالیٰ کو ایک اسٹرانگ مسلمان پسند ہے. مطلب یہ کہ وہ مسلمان جو اپنی حفاظت کرنا جانتا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حفاظت, اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ دوسروں کی بھی پرابلی حفاظت کرے گا, اور ان ٹرن اگر ایک بندہ حفاظت کر سکتا ہے تو اور دوسرے کی کرتا ہے تو دوسرا شخص اس سے سیکھے گا, دوسرا تیسرے سے سیکھے گا, تیسرا چوتھے سے, تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ جو چین ہے سیلف ڈیفینس کی یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جو ایک اب آپ کے اندر آپ بچے بھی نوٹس کریں, آپ سب کی کلاس میں یا آپ کے گھر میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یار یہ بہت تگڑا ہے بھائی, ہے نا, ایک تگڑی عوام ہوتی ہے. اب وہ جو تگڑا بندہ ہوتا ہے نا اس سے سارے ڈرتے ہیں, ہے نا, اس سے مذاق کرتے ہوئے بھی بچے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں یار آگے سے ناراض ہی نہ ہو جائے, ہمارے ہی نہ لگ جائے, ہے نا, اس ٹائپ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے ہمارا. تو وہ کیا تھا کہ سید شاہ احمد شہید کا بھی یہی آئیڈیا تھا کہ مسلمانوں کو اسٹرانگ رہنا چاہیے, ان کو طاقتور ہونا چاہیے, تاکہ انگریز ان کو پنگا لیتے ہوئے, انگریز ان کو تنگ کرتے ہوئے ایک دفعہ سوچیں کہ کیا ہمیں مسلمانوں کو چھیڑنا چاہیے, کیا ہمیں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے چاہیے. تو ان کا یہ آئیڈیا تھا, اور اسی لیے انہوں نے ویپنری یوز کرنا بھی سیکھی, اور ان کے پاس ایک پورا گروپ تھا ٹروپس کا, یعنی فوجیوں کا, یعنی ایک اسکواڈ تھا, اسکواڈ کہہ لیں, ان کے پاس ایک پورا اسکواڈ تھا جسے لے کے وہ لڑ بھی سکتے تھے اور لڑتے بھی تھے, اور اسی لڑائی میں وہ شہید بھی ہوئے. ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کب کس جنگ میں کیسے شہید ہوئے. کنٹریبیوشنز آف سید احمد شہید. سید احمد شہید کی کیا خدمات تھیں مسلمانوں کے لیے. سب سے پہلی ویژن آف جہاد ٹو لبریٹ مسلمس. انہوں نے مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے, ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. برٹش کراؤن الاؤڈ دا ڈومینیشن آف سکھس ان پنجاب ان ٹرمز آف پاور اینڈ اتھارٹی. برٹش کراؤن جب بر صغیر پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے جو پنجاب کا صوبہ تھا, پنجاب جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارے آئے نا صوبہ پروونس پنجاب, وہ تھوڑا سا ایریا ہے پنجاب کا, ایکچوئل پنجاب بہت بڑا تھا, کچھ حصہ اس کا انڈیا کے پاس ہے, جب پاکستان انڈیا بنا کچھ بڑا حصہ انڈیا کے پاس آ گیا, چھوٹا حصہ پاکستان کے پاس آ گیا. تو جو اس وقت کمبائنڈ پنجاب تھا اس میں برٹش جو تھے انہوں نے سکھوں کو حکومت دے دی, اور سکھ جو تھے وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے. سید احمد founded his jihad movement which called for armed struggle aimed at overthrowing the non-Muslim oppressive rule. کہ اس میں کیا ہوا, سید احمد شاہ جو تھے انہوں نے جہاد موومنٹ رکھی, انہوں نے یعنی جہاد کا کام شروع کیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں یہ انگریزوں اور سکھوں کی ظلم و ستم سے, اپنے آپ کو آزاد کرائیں. ویسے میں بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ بنا رہی ہوں, تو میری جو فلوئنسی ہے نا بولنے کی اور ریڈنگ کی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے. تو اب اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ قابو رکھنا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ میری سپیڈ کم ہو رہی ہو آپ بک سے اس کو فوراً دیکھ لیں. اپون ہز ریٹرن فرام حجاز اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کو کہتے تھے, حجاز سے واپسی پر ان 1823 کا وہ واپس آئے حجاز سے 1823 میں. اس ٹائپ کے آپ کو MCQs بھی آ سکتے ہیں, ان کو دھیان میں رکھیے گا. سید احمد ٹریولڈ آل اوور پنجاب, وہ پورے پنجاب میں گھومے, افغانستان میں گھومے, بنگلہ دیش, راجستھان اینڈ سندھ ٹو ریکروٹ ہز فورسز اینڈ اسٹیبلشڈ ہز ہیڈ کوارٹرز ان پشاور. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے اپنا ایک اسکواڈ پریپیئر کیا ہوا تھا, تو انہوں نے اس اسکواڈ میں طاقتور لوگ اور عقل مند اور ایکٹیو لوگ بھرتی کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو 6 جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, پنجاب, افغانستان, بنگلہ دیش, راجستھان اور سندھ, انہوں نے ان جگہوں کے دورے کیے, ادھر سے اپنے آرمی میں اکٹھا کرنے کے لیے ایک سے ایک ون آف دا بیسٹ لوگ چوز کیے, اور بعد میں انہوں نے آ کے اپنا ہیڈ کوارٹر یعنی اپنا جو بیس تھا وہ کہاں پہ انہوں نے سجیسٹ کیا, پشاور میں. رنجیت سنگھ ڈینائڈ سید احمد ڈیمانڈس فار گرانٹنگ دا مسلم رائٹس آف ریلیجیس فریڈم. اور رنجیت سنگھ جو پنجاب کا اس وقت حکمران تھا, اس نے ایک سکھ حکمران تھا یہ, اس نے سید احمد نے اس سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ مسلمانوں کو اپنی دین پہ چلنے کی مکمل آزادی دیں, کہ مسلمان نماز پڑھیں, اذان دیں, اپنے طریقے سے اپنی لائف, اپنی تجارت کو کریں. تو اس نے اس چیز سے انکار کر دیا, جس کے لیے سید احمد نے کیا کیا, انہوں نے اپنی آرمی اکٹھی کی اور مختلف جگہوں سے اکٹھی کی. یا آپ کو شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں سے کی. سید احمد started jihad firstly against the Sikh regime at Akora and later captured Peshawar successfully. سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اکورا پہ جو سکھ حکومت تھی اس کو ختم کیا, اور اس کے بعد انہوں نے پشاور کو بھی قابو کر لیا. These military expeditions lasted for 2 months and caused defeat to the Sikhs, which established Sayyid Ahmad as an efficient military leader. اب یہ جو انہوں نے اکورا فتح کیا تھا اور پشاور فتح کیا تھا, یہ 2 شہر انہوں نے 2 مہینے کے ٹائم لائن میں ختم کر لیے تھے.
فتح کر لیے تھے، جس کی وجہ سے سید احمد جو تھے ان کا جو امیج تھا عوام میں وہ ایک اسٹرانگ ایفیشینٹ ملٹری لیڈر کا بھی بن گیا، یعنی عوام میں وہ ایک بہت اسٹرانگ ملٹری لیڈر کے طور پہ بھی جانے جاتے تھے، اور ساتھ میں ہی وہ ایک بہت ایفیشینٹ اور نالجیبل اسکالر بھی تھے. However, a few defections amongst the troop caused split in his forces. کہ ان کے اب کیا ہوا کہ بدقسمتی سے ان کی جو فوج تھی اس کے درمیان میں تھوڑے سے اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی جو فوج تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی. سید احمد fought a fierce battle at بالاکوٹ in 1831. 1831 میں انہوں نے بالاکوٹ پاکستان میں کشمیر کے پاس ایک علاقہ ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک سویئر بیٹل یعنی بہت سخت قسم کی جنگ لڑی. اراؤنڈ 600 سولجرز مارٹرڈ ان دس بیٹل along with سید احمد شہید بریلوی، اور اس جنگ میں ان کے ساتھ ان کے 600 اور سپاہی جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے اس جنگ میں. اور اس طرح سید احمد جو تھے، سید احمد بریلوی کے نام کے ساتھ سید احمد شہید بریلوی لکھا جانے لگا، کیونکہ وہ بالاکوٹ کی جنگ میں 600 سپاہیوں کے ساتھ شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا. اگلے ٹاپک پہ آئیں، امپورٹنس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. He started the jihad movement aiming to liberate the Muslims from the non-Muslims and the foreign domination. انہوں نے یہ جہاد کا جو آئیڈیا تھا یا جہاد کا نظریہ کیوں پیش کیا تھا؟ کیونکہ ان کے وہ مسلمانوں کو نان مسلمس اور جو انگریز تھے ان کے قبضے سے نجات دلانا چاہتے تھے، آزاد کروانا چاہتے تھے. His desire to sacrifice for the cause of Islam was an inspiration of others. اور ان کی جو خواہش تھی اور جو بعد میں پوری بھی ہوئی کہ وہ اسلام کی آزادی کے لیے اور لوگوں کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں، وہ دوسروں کے لیے ایک انسپریشن کا ذریعہ، وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتی ہے. He invoked the desire in the hearts of Muslims to demand religious and spiritual freedom. انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ خواہش پیدا کی، انہوں نے مسلمانوں کے دل میں یہ آگ لگائی کہ وہ اپنی آزادی کا جو حق ہے وہ لیں. Many historians term jihad movement as the leading force of motivation for the Pakistan movement in India. اور یہ جو جہاد موومنٹ تھی، سید احمد شہید بریلوی کی شہادت نے مسلمانوں کے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا کیا کہ وہ اب ہندو سے الگ ہوں اور اپنے لیے ایک الگ پاکستان موومنٹ یعنی پاکستان بنانے کی جو تحریک ہے اس کو سٹارٹ کریں، ایک الگ ملک بنانے کی تحریک کو سٹارٹ کریں. He persuaded Muslims to defend their culture, religion and their identity. اور انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، انہوں نے مسلمانوں کو کے دماغوں کو اس طرف لے کے آئے کہ ان کو اپنا کلچر، اپنا ریلیجن، اپنی آئیڈینٹی کو خود بچانا ہوگا، کہ نہ کہ انگریز یا سکھ ان کو یہ اجازت دیں گے کہ آپ مسلمان ہیں تو نماز پڑھیں، خوشی سے رہیں. وہ کبھی بھی ان کو اس چیز اور اس لبرٹی کہتے ہیں آزادی کی اجازت کبھی بھی نہیں دیتے. تو اسی انہوں نے مسلمانوں کو اس چیز پہ انہوں نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا اور توجہ دلائی کہ مسلمانوں کو اپنے کلچر اور اپنی آئیڈینٹی، اپنا ریلیجن خود بچانا ہوگا، کوئی اور ان کی ہیلپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا سید احمد شہید بریلوی کی خدمات اور ان کی شہادت کے بارے میں. آگے ہم پڑھیں گے حاجی شریعت اللہ کے بارے میں. انٹروڈکشن. حاجی شریعت اللہ واز بورن ان دا ڈسٹرکٹ آف فرید آباد، ایسٹ بنگال ان 1781. وہ 1781 میں فرید آباد ایسٹ بنگال یعنی مشرقی بنگال کے ایک علاقے میں وہ پیدا ہوئے. He stayed in Saudi Arabia for 19 years and performed pilgrimage in 1799. وہ سعودی عربیہ میں رہے 19 سال تک اور انہوں نے وہاں پر حج بھی کیا ان 1799 میں. He was greatly influenced by the beliefs of Sheikh Muhammad عبد الوہاب. شیخ محمد عبد الوہاب ایک مسلم اسکالر تھے، وہ ان کے آئیڈیاز سے بہت متاثر تھے، ان کے جو نالج تھا وہ اس سے بہت متاثر ہوئے. After his return to the East Bengal، جب وہ مشرقی بنگال میں واپس آئے، he started his own reform movement aiming to purify Islam from the influence of Hindu practices and to empower the Muslim community in East Bengal. اب یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا to purify the Islam from the influence of Hindus. اب دیکھیں آج بھی آپ نے ایک بات بہت کامنلی سنی ہوگی کہ جو شادی ہوتی ہے ہماری اس پہ مہندیوں کا فنکشن ہوتا ہے نا، شادیوں پہ ایک فنکشن ہوتا ہے مہندی کا، یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے نا، آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے بھی بلکہ سنا ہوا ہے. تو اب یہ جو تھا یہ واقعی یہ کانسیپٹ اسلام میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اسلام میں صرف نکاح اور ولیمے کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نکاح کریں اور ولیمہ کریں، یہ کانسیپٹ. مہندی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا اگر اسلام میں نہیں تھا تو؟ یہ اور کسی بھی ملک میں، کسی بھی اسلامک ملک میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ مہندی کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان اتنی دھوم دھام سے جو ہمارے یہاں مہندی ہوتی ہے پھر وہ لال پیلے جوڑے پہن کے، اس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ کسی قرآن و حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو وہ تب آیا کہ جب مسلمان جو تھے وہ رہتے تھے انڈینز کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ اکٹھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی طرح ہندوز کی کچھ باتیں
کیپچر کر لی, انہوں نے ہندوؤں کی کچھ باتوں کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو بھی انہوں نے خود بھی کرنی شروع کر دی مسلمانوں نے یہ باتیں. تو اس سے کیا ہوا کہ اسلام کی جو اصل روح تھی نا, یا اصل جو آئیڈیا تھا اسلام کا, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. تو شاہ ولی حاجی شریعت اللہ جو تھے, ان کے نام کے ساتھ حاجی بھی لگتا ہے, انہوں نے حج بھی کیا تھا, ہم نے بھی پڑھا ان 1799. گڈ, ٹھیک ہو گیا. یہ گڈ میں نے اپنے لیے کہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہو گیا. جس کو پتا تھا اس کے لیے دوبارہ گڈ. آفٹر ہز ریٹرن ٹو دا ایسٹ بنگال, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ جو وہاں سے وہ سیکھ کے آئے تھے, اتنا علم اور وہ نالج حاصل کر کے آئے تھے, انہوں نے اس علم کو فوکس کیا کہ وہ اسلام جو تھا اس کو الگ کریں. جو آگے پیچھے کی پریکٹسز اسلام میں شامل کر لیا نا لوگوں نے, وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے, اسلام میں صرف یہ بات ہے, آپ اس کو فالو کریں, باقی کی باتوں کو چھوڑ دیں. آفٹر ہز ڈیتھ ان 1840 his legacy was carried forward by his sons. ان کی وفات ہوئی 1840 میں, تو ان کا جو کام تھا وہ کس نے سنبھالا, ان کی جو میراث تھی وہ ان کے بیٹوں نے سنبھالی. کنٹریبیوشنس آف حاجی شریعت اللہ. حاجی شریعت اللہ کی کیا کیا خدمات تھی. فرائضی موومنٹ, فرائضی موومنٹ نکلا ہے, فرائض فرض کی جمع ہوتا ہے نا فرائض, وہاں سے نکلا ہے فرائضی. تو فرائضی موومنٹ میں کیا تھا, حاجی شریعت اللہ wanted Muslims to return to their true roots by proper observation of Islamic duties called فرائض. اب ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کو واپس آنا چاہیے اسلام کے اصل طریقے کی طرف, اسلام کی اصل جڑ کی طرف, جو اسلام کے اصل طریقے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے مسلمانوں کو, اور وہ ہیں فرائض. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو چیزیں فرض کی ہیں آپ ان کو ایگزیکٹلی اور ٹرولی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے, احادیث میں ذکر ہے, اور جس طرح صحابہ نے وہ کیا آپ اسی طرح اس کو فالو کریں. مزید اس کے اندر اپنی طرف سے یا کسی اور کا یہ سنا اور کہا ہوا مت مکس کریں اس کے اندر. His movement was known as فرائضی موومنٹ, اور اس موومنٹ کو انہوں نے نام دیا فرائضی موومنٹ کا. He realized that the Muslims of Bengal were in constant state of oppression by both British and Hindus. اور انہوں نے اس چیز, انہیں جب وہ ایسٹ بنگال واپس آئے تو انہیں اس چیز کا بڑے شدت سے احساس ہوا کہ جو بنگال کے مسلمان ہیں وہ برٹش اور ہندوز کے جو ظلم و ستم ہے اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں. Muslims were mistreated by the British rulers and oppressed by Hindus زمیندارز. مسلمانوں کو جو انگریز حکمران تھے وہ تو ویسے ہی ستاتے تھے, اور جو ہندو زمیندار تھے اس وقت کے, جو کیونکہ اس وقت ساری زمینوں اور بڑے بڑے عہدوں پہ ہندوؤں کا قبضہ تھا, تو وہ بھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. تو مسلمان جو تھے وہ کسی بھی طریقے سے ایک اچھی حالت میں نہیں تھے. His teachings led to the religious and spiritual revival which brought them back to the folds of Islamic teachings. کہ ان کی جو ٹیچنگس تھی اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو اتنا تھکے ہوئے تھے اور ان کے ظلم و ستم سے اتنا گھبرائے ہوئے تھے اور نا امید ہو رہے تھے, ان کی ٹیچنگ سے کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ روحانی طور پہ وہ اسلامکلی بہت زیادہ ایوالو کرنا شروع ہو گئے. ان کا جو دینی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا وہ مزید سے مزید بڑھتا چلا گیا, اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ دوبارہ سے ان کے اندر ایک موٹیویشن آئی, دوبارہ سے ان کے پاس ایک انسپریشن واپس آئی. He also provided a platform to the Bengali peasants to get united against the discriminatory economic policies of the British and Hindus against the Muslims. کہ اور انہوں نے بنگالی پیزنٹس کہتے ہیں ان فارمرز کو, ان کسانوں کو جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی اور کی زمین پہ کام کرتے ہیں, اور ان کے اتنا پیسہ نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو تھوڑا سا اناج انہی فصلوں میں سے جو وہ اگاتے ہیں اور کچھ پھٹے پرانے کپڑے دیے جاتے ہیں, پیزنٹس ان کو کہتے ہیں. اور انہوں نے بنگالی اس وقت بنگال کے جو پیزنٹس تھے, یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کسان تھے, انہوں نے ان کو کہا کہ وہ سب اکٹھے ہوں تاکہ وہ جو انگریزوں اور ہندوؤں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں نا تاکہ وہ اس سے بچ پائیں. کنٹینیویشن آف دا لیگیسی کہتے ہیں میراث کو, کسی بندے نے بہت اچھا کام کیا ہو اور اس کی جو اس کو کہتے ہیں اس کی میراث. ٹھیک ہے, اب کنٹینیویشن آف دا لیگیسی, ان کی وفات کے بعد ان 1840 his work was carried forward by his son محسن الدین, ان کے بیٹے تھے محسن الدین, انہوں نے ان کے اس کام کو آگے جاری اور ساری رکھا. He worked tirelessly to enhance the conditions of the Muslim in East Bengal through the introduction of various important economic measures. اور انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کی طرح بھرپور کوشش کی محسن الدین نے کہ وہ اپنے والد کے خواب کو زندہ رکھیں اور مسلمانوں کی جو آپریشن, مسلمانوں کے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے جو تنگیاں ہیں وہ ان کو دور کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے اکنامک میئرز انٹروڈیوس کرائے, یعنی انہوں نے مسلمانوں کو مختلف جو تجارتی اپرچونیٹیز ہیں مسلمانوں کے لیے, جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں وہ مسلمانوں کو دیں. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا اسلامک موومنٹس کہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس مسلم اسکالرز نے کوششیں کی. اب اسٹارٹ میں نے ایک بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کا مطلب صرف مسلمز نہیں تھا یا صرف ہندو نہیں تھا بلکہ دونوں رہتے تھے, تو دونوں کے بارے میں بات ہوگی.
تو اب ہم نے مسلمس کے بارے میں پڑھا, اب ہم ہندوز کے بارے میں پڑھیں گے, ان کے ریلیجن کی ریوائول کے بارے میں بات کریں گے کہ ہندو اسکالرز جو تھے انہوں نے کیا کوششیں کی کہ ان کا ریلیجن جو ہے وہ ہندوازم جو ہے وہ زندہ رہے. ہندو ریوائولسٹ موومنٹس, کہ انہوں نے ہندوازم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا کیا تحریکیں چلائی. During the 17th and the 19th century, certain Hindu reformist as well as revivalist movements began in the subcontinent which aimed at the revival of Hinduism in societal, spiritual and religious aspects. 17ویں اور 19ویں صدی میں مختلف ہندو ریفارمسٹ, مختلف ہندوز جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو ہندوازم ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کریں, اور سب کانٹیننٹ میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہندوز تھے, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہندوؤں کی چیزیں کاپی کر رہے تھے, تو ہندوز بھی تھے جو اسلام کی, جو مسلمانوں کی پریکٹسز جو اور چیزیں تھیں اس کو کاپی کر رہے تھے. تو ان کا یہ کوشش تھا کہ ہندوز جو ہیں ان کو اپنے ریلیجیس اور سوشل اسپیکٹ میں دوبارہ سے کمپلیٹ ہندو بننا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب جس طرح ہندوازم ٹرو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کی ٹرو روٹس کو فالو کرنا چاہیے, تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہندوز کو مسلمانوں کی چیزوں کو فالو کرنا چھوڑ دینا چاہیے, اور جو ہندوازم کی ٹرو ٹیچنگز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. From the 18th century onwards, British rule impacted the social and religious fabric of the subcontinent through its agenda of colonization. 18ویں صدی میں جب برِ صغیر میں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو انگریزوں نے کیا کیا, اپنے قبضے کولونائزیشن جب انہوں نے اپنے انڈر کر لیا تھا سب کانٹیننٹ, تو انہوں نے ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ برِ صغیر کی سوسائٹی بھی افیکٹ ہو رہی تھی, اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگ بھی افیکٹ ہو رہے تھے, اور ان کا ریلیجیس جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بھی افیکٹ ہو رہا تھا. This caused the inculcation of the Western cultures and ethos in the local cultures, causing the state of worry for the Hindu religious scholars. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ویسٹرن کلچر یعنی انگریزوں کا جو تہذیب و تمدن تھا اور انگریزوں کی جو اخلاقیات تھیں, ان کے جو رہنے سہنے کے طریقے تھے, وہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں انڈلج ہونا شروع ہو گئے, وہ مکس ہونا شروع ہو گئے. پہلے کیا تھا, ہندوز اور مسلم ساتھ رہتے تھے, تو ہندوازم میں اسلام مکس ہو گیا, اسلام میں ہندوز کی کچھ چیزیں مکس ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب انگریز بھی ٹپک پڑے. اب ان کے ٹپکنے سے کیا ہوا کہ وہ جو انگریزوں کے ریلیجن تھا, ان کے اخلاقیات تھے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل تھا, ان کے سوچنے کا سٹائل تھا, وہ بھی یہاں پہ شامل ہونا شروع ہو گیا. تو اب ہندو اسکالر جو تھے ان کو تھوڑا سا پرابلم شروع ہوئی, ان کے لیے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ ہندوازم جو ہے وہ بالکل ہی اپنا اصل طریقہ روٹ جو ہے وہ کھو دے. They struggle to counter the growing influence of westernization on the Hindu identity and culture through the revival movements. تو انہوں نے کیا کیا, ریوائول موومنٹس شروع کی, جس کی وجہ سے ویسٹرنائزیشن یعنی جو انگریزوں کا افیکٹ تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر اس کو کم کیا جا سکے. سب سے پہلی جو ریوائولسٹ موومنٹ تھی وہ تھی برہمو سماج. اب برہمو سماج میں کیا تھا, اٹ واز مونوتھیسٹک ریفارمسٹ موومنٹ آف ہندو ریلیجن دیٹ واز پرومیننٹ ڈیورنگ دا بنگال رینائسنس ان 19th century. مونوتھیسٹک کا مطلب تھا کہ سب کو, مونو کا مطلب ہوتا ہے ون, تھیسٹک کا مطلب ہوتا ہے ریلیجن. مونوتھیسٹک کا مطلب ہے کہ سب ہندوز کو ایک ریلیجن فالو کرنا چاہیے. اور یہ جو برہمو سماج کی تھی نا, یہ اسٹارٹ تو ہندوز کے لیے ہوئی تھی, ہندوازم کو زندہ کرنے کے لیے, پر اس کے پس پردہ یہ آئیڈیا بھی تھا کہ مسلمانوں کو بھی ہندوز میں کنورٹ کیا جائے, تاکہ جو اس پورا سب کانٹیننٹ ہے نا اس میں صرف ایک ریلیجن رہے, اور وہ ایک ریلیجن کون سا ہو, ہندوازم. اٹ واز فاؤنڈیڈ ان کلکتہ بائی رام موہن روئے. کلکتہ میں یہ جو تھی یہ موومنٹ کہاں سے شروع ہوئی, کلکتہ میں رام موہن روئے نے اس کو اسٹارٹ کیا. ہی واز آلسو نون ایز اے فادر آف دا انڈین رینائسنس, اور ان کو دوبارہ سے ہندوازم کے والد, ہندوازم کو زندہ کرنے والا بھی کہا جاتا ہے. امپورٹنس, اہمیت کیا ہے بھائی اس موومنٹ کی. This movement fought against the notion of caste oppression that was prevalent in India at that time. آپ کو پتہ ہے نا ہندوز میں کاسٹ بہت زیادہ ہے, کہ وہ براہمن ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوور کاسٹ شودراس اور اس ٹائپ. تو سب سے پہلا تو یہ تھا کہ وہ جو کاسٹ نوشن ہے نا ہندوازم کا, آج بھی ہندوز میں جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں بڑے چھوٹے کا کانسیپٹ آتا ہے. وہ بڑے چھوٹے کا کانسیپٹ جو تھا نا, اس کا سب سے مین آئیڈیا یہ تھا کہ وہ جو ایک آئیڈیا نا ہندوازم میں کہ بھائی کاسٹ بنی ہوتی ہے, اس کو ختم کیا جائے لوگوں کے دماغ سے. الائن ود دیٹ, اس کے ساتھ ساتھ اٹ آلسو ریزسٹڈ دا آئیڈیالوجی آف پولیتھیزم. اس نے اس چیز کو بھی ریجیکٹ کیا کہ پولیتھیزم کے ریلیجن میں رہتے ہوئے ایک ہی خدا کو مانا جائے. پولیتھیزم ہوتا ہے بہت سے خداؤں کو ماننا. دس موومنٹ فاٹ اگینسٹ دا آئیڈول ورشپ اینڈ دا سپریشن آف ویمن. اس موومنٹ میں یہ جو آپ کو پتہ ہے ہندو مختلف بتوں کو پوجتے ہیں, ان کا ایک خدا نہیں ہے,
ہے نا, کہ وہ کچھ بندر جیسا ایک ہوتا ہے اس کو پوجیں, کچھ ہاتھی کا اسٹیچو بنا کے پوجیں, کچھ انسانوں کا ایک اسٹیچو سا کریٹ کر کے اس کو پوج رہے ہیں. تو یہ ان کے اب ان کے ڈفرینٹ نیمز بھی ہوتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ بچے ہوں گے جو انڈین ڈرامے بڑے دیکھتے ہوں گے, تو آپ کو پتہ بھی ہوگا ان کے کیا کیا نام ہوتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں ہے, ورنہ میں بتا دیتی. تو وہ جو اس طرح ان کے ڈفرینٹ اسٹیچوز ہیں نا, ان اسٹیچوز وہ ان کے ڈفرینٹ خدا ہیں. تو اس موومنٹ میں اس چیز کو بھی روکا گیا کہ ہندوازم میں صرف ایک ہی خدا رکھو, اور یہ جو بار بار آپ بت چینج کر کے خدا نیا بنا لیتے ہیں نا, اس کو بند کریں. اس میں یہ بھی تھا. اٹ آلسو کریٹڈ اویئرنیس اباؤٹ سپرسٹیشن, اور اس نے لوگوں میں توہمات, سپرسٹیشن کہتے ہیں یہ جو خیالی باتیں ہوتی ہیں نا, توہمات, وہم والی باتیں, اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی. فار ایگزامپل بڑا ایک کامن سی بات ہے کہ کالی بلی رستے سے گزر جائے تو آپ کا کام نہیں ہوتا, ہے نا, یہ وہم ہے. ایسا ریئل میں کچھ نہیں ہے. کسی اللہ تعالیٰ نے قرآن یا حدیث میں کہیں پہ بھی اس چیز طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کالی بلی سے کچھ ہوتا ہے, نہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہوتا ہے ایک اور بات جو میں نے بڑی کامنلی سنی ہوئی ہے کہ ہاں, کہ اگر انسان کی بائیں آنکھ پھڑکے تو کچھ برا ہوتا ہے اور دائیں آنکھ پھڑکے تو کچھ اچھا ہوتا ہے. تو اس طرح ایکچوئل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف لوگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں, لوگوں کی اپنی طرف سے سوچی اور گھڑی ہوئی باتیں. تو اس موومنٹ میں اس یہ جو توہمات تھی, سپرسٹیشنز تھی, ان کو بھی ختم کیا گیا. ختم کرنے کے بارے میں لوگوں کو بھی سمجھایا گیا. دوسری دیکھیں آریہ سماج. دوسری موومنٹ کا نام کیا تھا؟ آریہ سماج. آریہ سماج واز اے ہندو ریوائولسٹ بیسڈ آن اے مونوتھیسٹک نوشن, اور اس کا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ ہندوازم ایک ہی ریلیجن رہنا چاہیے صرف سب کانٹیننٹ میں. اٹ ایمفسائزڈ آن دا ویلیوز اینڈ پریکٹسز اوریجنیٹڈ فرام دا ایبسولوٹ اتھارٹی آف ویداس, لارج باڈی آف ریلیجیس ٹیکسٹ ان سنسکرت. ویداس ہندوؤں کی ایک کتاب ہے جو سنسکرت زبان میں لکھی گئی ہے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صرف اور صرف ایک ہی کتاب کو فالو کریں. مونوتھیسٹک کا مطلب ہے ایک خدا کو مانا جائے. اب اس میں کیا تھا, آریہ سماج, جیسے آپ نے اوپر پڑھا نا کہ ہم نے دوسری جو برہما سماج والی موومنٹ تھی, اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ڈفرینٹ بتوں کو بنا کے نہ پوجا جائے. تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ ہندوؤں کی ایک کتاب ہے ویداس, صرف اس کی جو انفارمیشن ہے اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کو فالو کیا جائے. It was founded in 10th April 1875 by Mullah Shankar, who is also known as Swami Dayananda Saraswati. یہ نام میں نے 5 دفعہ پڑھنے کے بعد بولا ہے, صحیح ہے. اٹ واز فاؤنڈ ان اپریل 10th. یہ بک کب لکھی گئی تھی؟ 1875 میں, 10 اپریل 1875 کو یہ بک لکھی گئی تھی. ملا شنکر ان کا نام تھا, جن کا ریئل نیم کیا تھا؟ سوامی دیانندا سرسواتی. ٹھیک ہو گیا. ہی ڈیوائزڈ دا سلوگن گو بیک ٹو ویداس. انہوں نے ایک سلوگن بنایا اس موومنٹ کا جس کا نام تھا, جو سلوگن کیا تھا, نعرہ کیا تھا؟ گو بیک ٹو ویداس, کہ ویداس کی تعلیمات کی طرف واپس جائیں, کہ وہ جو ویداس کی بک میں تعلیمات لکھی ہوئی ہیں نا, صرف ان کو فالو کریں, آگے پیچھے کی باتوں میں مت پڑیں. The main aim of the movement was to re-establish the old Hindu scriptures and to improve the physical and spiritual well-being of all mankind. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوازم کی جو ٹرو روایات ہیں ان کو واپس لے کے آیا جائے, اور تمام انسانیت کو, یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہندو ہیں یا ہندوازم کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں, ان کی جو روحانی سکون ہے وہ پرووائڈ کیا جائے ان کو. امپورٹنس کیا تھی اس کی؟ دس موومنٹ فاٹ اگینسٹ کاسٹ ڈٹرمنیشن اینڈ آئیڈولیٹری. اس موومنٹ میں کس چیز کے اگینسٹ باتیں ہوئیں؟ آئیڈولیٹری, بتوں کو پوجنے کے بارے میں, اور کاسٹ ڈٹرمنیشن, یہ جو اونچ نیچ کا ذکر تھا نا کہ تم بڑے آدمی ہو چھوٹے آدمی, اس چیز کو ختم کیا جائے. 2 controversial movements. کاؤ پروٹیکشن موومنٹ. کنٹروورشل کا موومنٹ ہے ایسی موومنٹ جس پہ لوگوں کا اختلاف ہو. کاؤ پروٹیکشن. اب کاؤ پروٹیکشن پہ تو آج تک اللہ کے فضل سے اختلاف جاری و ساری ہے کہ کاؤ, ہندوز کہتے ہیں بھائی گائے ماتا ہے ہماری, گائے ان کی والدہ ہیں, تو اس کو ذبح نہ کیا جائے. جبکہ مسلمس جو تھے سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو, ہر حلال چیز کو ہمارے لیے الاؤڈ رکھا ہے, تو ہمارے لیے وہ الاؤڈ ہے, حلال ہے. ٹھیک ہے, حلال کا مطلب ہوتا ہے الاؤڈ. تو اور اینڈ دا کنورژن موومنٹ, اور دوسری تھی کنورژن موومنٹ جس پہ بھی کسی کا آج تک تھوڑے سے مسئلے اختلافات چل رہے ہیں کہ تمام اس کنورژن موومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ برِ صغیر میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہونا چاہیے. دیر از نتھنگ اسلامی, کرسچن, کچھ اور ریلیجن کے لوگ نہیں رہنے چاہیے. ہندو سب کانٹیننٹ میں صرف اور صرف ہندوز رہیں گے. were initiated in 1882 just before his death, اور ان کی ڈیتھ سے پہلے یہ ملا شنکر جو ہیں, ان کی ڈیتھ سے پہلے یہ 2 موومنٹ جو تھی, کاؤ پروٹیکشن موومنٹ اور کنورژن موومنٹ, یہ بھی اسٹارٹ ہو گئی. دیز پرنسپلس آر اسٹنگ بینگ فالوڈ ان آریہ سماج. اور آریہ سماج کا جو کلچر ہے آج بھی اس میں یہ 2
یہ جو پرنسپلز ہیں کہ ویداس کو پڑھا جائے اور آئیڈولیٹری کو یعنی بتوں کو پوجنا بند کیا جائے، کاسٹ کے طریقے میں نہ پڑھا جائے، یہ آج بھی فالو کیے جاتے ہیں. تو ہمارا جو ریلیجیس ریفارمس تھیں اس چیپٹر کی وہ ہم نے ساری اس ویڈیو میں کور کر لی ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ اچھے سے آیا ہوگا. اور ان کیس اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا کوئی کوشچن ہے یا کوئی کوئری ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کو آپ کی ہر بات کا آنسر ملے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.